نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 243۔ شروع کیا ہونے لگا ہے جی؟ یہ اس پہ کیا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ لوگوں کو نظر آنا۔ ہاں جی، ہاں کیا شروع ہونے لگا ہے؟ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر۔ پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ بنی اسرائیل کا یہاں سے آگے جا کے غزوہ بدر ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر ان کا بھی غزوہ بدر تھا، ٹھیک ہے، ہمارا بھی غزوہ بدر، کیونکہ شروع اب کیا ہونا ہے؟ اب مسلمانوں کا خود مدینہ میں، آپ کو پتہ ابھی تک غزوہ بدر نہیں ہوا اور غزوہ بدر ہونا ہے، ٹھیک ہے، غزوہ بدر ہونا ہے اور اس کے بعد پھر غزوہ احد ہونی ہے۔ تو پھر کیا شروع ہونا ہے؟ جہاد، جہاد فی سبیل اللہ شروع ہونا ہے۔ اور اس کے لیے جہاد کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلے وہ آیت آئے گی 243 میں، اس کے بارے میں بتایا کہ تمہیں جہاد کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شروع ہوگا جناب جو شروع ہوتا ہے اس کے لیے شروع ہوتا ہے قرض، اللہ تعالیٰ کو قرض دینا، قرض حسنہ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، وہ آیات شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم پہلے اس کو سارا مٹھاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے۔ ہم نے یہاں آج دیکھنا ہے، پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ پہ چلتے ہیں اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل کی تاریخ میں، آج پھر ہم آپ کو بتائیں گے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کیا ہوا تھا۔ جیسے ہماری تاریخ ایسے ان کی بھی ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا تھا کہ حضرت اگر ہم مصر سے دیکھیں، مصر سے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر، حضرت موسیٰ ان کو لے کے مصر سے نکلے، فرعون ڈوبا، ہم سب جانتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صورتیں آتی جائیں گی تو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے، فرعون ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو کہاں پہ یہ پہنچے؟ صحرائے سینا میں، صحرائے سینا میں یہ پہنچے ہیں پوری بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے جی؟ وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 700 صورتوں کے بتاتے چلے جائیں گے کہ یہ کون ہے کون نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں پوری بنی اسرائیل جو پہنچی کہاں ہے؟ صحرائے سینا۔ تو صحرا ہے بھئی، یہ شہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دیا کہ ہم نے تمہارے پہ کیا احسانات کیے تھے، کہ تمہیں ہم نے اس صحرا میں چھاؤں میں رکھا، یعنی بادلوں کے سائے میں رکھا، ٹھیک ہے، اور انہیں کیا دیا؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر من و سلوہ دیا، ٹھیک ہے، من و سلوہ دیا، پانی انہیں فراہم کر دیا، اور کہا کھلم کھلا کھاؤ پیو، لیکن دیکھو کیا نہ کرنا، حد سے نہ گزرنا۔ لیکن کیا ہے، اور کوئی محنت نہیں کرنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا تھا، ان کو یہ سب چیزیں راس نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کھانے کی جگہ پہ ہمیں اور چیزیں چاہیے، جو انہوں نے لسٹ مانگی تھی، پیاز، لہسن اور یہ ساری چیزیں جب انہوں نے مانگی تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی شہر میں جاؤ کسی شہر میں جا اترو، یہ حکم ہوا تھا۔ تو اس کے لیے کوئی شہر خالی تو نہیں پڑا کہ چلے جائیں گے، تو پھر ان کو حکم ہوا تھا جہاد کا، ان کو جہاد کا حکم ہوا۔ انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بچڑا بنا لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب بتایا، ٹھیک ہے، بچڑا بنا لیا، ساری ان کی نافرمانیاں تھی۔ اب انہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ کسی شہر میں جاؤ، تو اس کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، تلوار ہاتھ میں پکڑنی تھی، اور تلوار پکڑ کے کیا کرنا تھا؟ تلوار پکڑ کر ان کو جنگ کرنی تھی جن کے ساتھ، تو جن کے ساتھ جنگ کرنی تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بھی واقعہ قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، ہم آگے جا کے سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے انہوں نے کیا کیا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے، ہم تو نہیں لڑیں گے، موسیٰ تو جاؤ تیرا رب جانے، ہم نہیں جا سکتے۔ اس پر جب اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انکار کی وجہ سے ان کو 40 سال
40 سال کی سزا دی ہے جناب کہ 40 سال تم صحرا سینا میں بھٹکتے رہو گے اور تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. ان کو جو جگہ کہا تھا جانے کے لیے وہ فلسطین تھا. میں آپ کو بتاؤں فلسطین وہی کنان کا علاقہ ہے جہاں یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان سب کا وہی علاقہ تھا. اسی علاقہ کو کہا تھا کہ جا کے فتح کرو، اور فتح کی خوشخبری بھی دی تھی سب کچھ، مگر انہوں نے انکار کیا. مطلب کیا یہ بیٹھ کے کھانے والے بنے، انہوں نے کہا ہمیں تلوار نہیں پکڑنی، خود سے خود ہمیں سب کچھ مل جائے گا تو ٹھیک ہے. دراصل وجہ کیا تھی؟ غلامی. وہ جس غلامی سے آئے تھے تو غلامی نے ان کے دماغ کو بالکل جیسے کر دیا ہوا تھا. اس کے بعد 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، حضرت ہارون کے جانے کے بعد، حضرت یوشع بن نون، اب میں یہاں لکھتی ہوں آپ کو پتہ چلے گا، حضرت یوشع بن نون، یہ اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے نا، یہ نبی تھے. تو ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر دور میں ان کے پاس ایک یا دو نبی ہمیشہ رہے. کبھی اللہ تعالیٰ ان کو بغیر نبیوں کے چھوڑا نہیں، کیونکہ یہ ایسی قوم تھی بار بار گمراہ ہو جانے والی، تو ان کو نہیں چھوڑا. اب یہ ہوا 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد انہوں نے، ان کی نئی نسل جوان ہوئی، نئی نسل ان کی جوان ہوئی. اور وہ نسل کہاں پیدا ہوئی تھی؟ وہ صحرا میں بڑی ہوئی تھی، صحرا میں، سختیوں میں. ٹھیک ہے، سختیوں میں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے درمیان جب بڑے ہوئے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ ہمارا ایک الگ وطن ہونا چاہیے. یہ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے. ٹھیک ہے، یہ 12 قبیلے پورے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے. انہوں نے حضرت یوشع بن نون اور اس وقت اس کے بعد جو بھی نبی تھا اس کے بعد اس کے ساتھ مل کے کنان ہی کے علاقے کے اندر انہوں نے وہاں پہ جا کے اس علاقے کو فتح کیا. کنان اس وقت کا، آج وہ فلسطین ہے. ٹھیک ہے، آج اس کا نام اس وقت اس کا نام فلسطین نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ پھر بعد میں فلسطین نام ہوا ہے. پہلے یہ شام اور کنان کے علاقے کہلاتے تھے. تو ان علاقوں کو، ان علاقے میں سے کچھ علاقے انہوں نے، یعنی اس وقت جو یہ ہے بنی اسرائیل کے یہ جو نئی نسل تھی، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ مل کر، یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے مل کر تو اس کو یہاں پہ اپنی اسے فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا وہ نہیں کیا انہوں نے، جو انہیں کہا گیا تھا نا وہ انہوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا تھا اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو دروازے سے داخل ہونا اور حطتن کہتے ہوئے داخل، انہوں نے ہر طرح سے نافرمانیاں کی. اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ جب یہ 12 قبیلے، 12 سردار وہاں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 12 قبیلے اور 12 سردار، تو ہر کوئی چاہتا تھا سرداری مجھے ملے. اور میری تیری چکر میں کیا تھا؟ جب کسی کو یہ پتا چلے نا کہ اتحاد نہیں ہے اور یہاں پہ کچھ، تو پھر وہاں پر اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انہوں نے اللہ کے حکم کی، ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، عذاب آیا. ان کو آئی طاعون کی بیماری، اسی بستی میں ان کو طاعون کی بیماری آئی. کیونکہ اب ہم اس کو پڑھیں گے، پہلے ہی طاعون کی بیماری، اس کے بعد پھر ان کا وہ واقعہ شروع ہوگا. 2 انفاق کی آیت آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کا واقعہ شروع ہوگا بنی اسرائیل کا غزوہ بدر. وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، لیکن آج ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں. یہاں سے دیکھیں اب یہ کیا ہے، یہ اس علاقے کو فتح کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں. اس آیت میں پھر انہوں نے نافرمانی پر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا. اچھا کہاں کیوں جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے قصے سنا کر، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تیار کر رہے ہیں. کس کو؟ اس وقت کی امت مسلمہ. ہم بھی آج امت مسلمہ ہیں، اس وقت مدینہ کی جو خاص طور پہ نئی امت مسلمہ بن رہی تھی، ان کو کس لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ جہاد کے لیے. جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ موت سے مفر نہیں ہے، موت سے انکار نہیں ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ
بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی، تم نے نہیں کرنی. سورہ بقرہ میں پہلے سے بتا دی اور قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا، کیونکہ وہ پہلی امت مسلم ہے، ہم دوسری امت مسلم ہے. تو ہمارے لیے اس وقت بھی اور آج بھی اس کے اندر سبق کیا ہے وہ آج ہم شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے یہ شروع کیسے ہو رہی ہے آیت ہماری. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243. الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. یہیں سے یہاں تک ہم دیکھیں گے کہاں سے کیا کہا جا رہا ہے. کیا کیا لم نہیں، کیا نہیں، ترا تا تو نے، یہ کیا ہے را ہے، صرف یہ کیا ہے را، الف پر حمزہ یا رائی روٹ ورڈ ہے. رائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ رائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ رائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں لیکن دوبارہ بار بار آپ کو بتاتے ہیں اس کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، اور سمپل دیکھنا. لیکن اس میں کیا ہے الف واو یا حروف علت، روٹ ورڈ کے درمیان اگر یہ ورڈ آ جائیں یا تو آپس میں بدل جاتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ وہ کر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بالکل گر ہی جاتے ہیں، یا پھر زبر پیش اور زیر میں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ الف، حمزہ اور الف اور یا، تو یہ دونوں گر گئے. سمپل کیا رہ گیا؟ را، جو کہ یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم مٹاتے ہیں. دیکھیں الم ترا، کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، یہ را ہے، دیکھا. اب یا آپ اس جملے میں دیکھیں کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ٹونٹنگ ہے اس جملے کے اندر، کیا نہیں تم نے دیکھا. تو ہمارے بڑے بھی کیا ہمیں کہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ پرانے وہ لوگ جو نافرمان تھے ان کی بات ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایسے لوگوں کی بات ہوتی ہے جو جن کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو ہمیں بھی تو مثالیں دی جا رہی ہیں نا. ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا نہیں تو نے دیکھا کن کو؟ الذین، وہ جو. اب یہ وہ جو کہیں یہ پوائنٹنگ کا ورڈ ہے، وہ جو، تو ان کے لوگ اس کے درمیان میں آ جائے گا، ہم خود لگائیں گے وہ لوگ جو. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوئے؟ خارج، وہ نکلے، خاراجم خرج، وہ نکلے. اب یہ کون نکلے؟ کہاں سے نکلے؟ وہ نکلے دیار، کیا آ رہا ہے؟ دار گھر کو کہتے ہیں، دار گھر ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے؟ دیار. ہمارے اردو کا ورڈ ہے، ہم بھی کہتے ہیں گھر سے. اور گھروں سے کیا بنتی ہے؟ بنتا ہے وطن. دیار وطن کو بھی کہتے ہیں، بستی کو بھی کہتے ہیں. بہت سی جگہ پہ جہاں گھر ہوں وہ دار یا دیار بن جاتا ہے. کیا نہیں تو نے دیکھا جو نکلے، خراجو جیم کے ساتھ واو الف آ رہا ہے جمع کے لیے، وہ نکلے. وہ نکلے کہاں سے نکلے؟ من دیارہم، من سے کے لیے، من سے، دیاری وطن سے یا بستی سے. ٹھیک ہے، ہم ان کی، بستی سے ان کی. اچھا یہ کون نکلے ہیں؟ یہ یہی لوگ ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کنان یہاں رہتے تھے، لیکن یہ نکلے. یہ کیوں نکلے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ جب یہ نافرمانیاں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا. ٹھیک ہے، رجزم من السماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا. تو وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب طاعون کی بیماری تھی، جو روایات سے یا ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے طاعون کی بیماری ان کے پاس آئی تھی. تو یہ بیماری کیا تھی؟ یہ وبا. وبا جب آتی ہے تو ہمارے لیے بھی ہم پر کرونا کی وبا آئی ہوئی تھی. تو کیا حکم کیا ہے؟ حدیث کے مطابق ہمیں بھی حکم ہے کہ جب کوئی وبا کہیں پھیل جائے تو تم گھروں سے نہیں نکلو گے، گھروں سے یا وطن سے جگہ بدلو گے نہیں، جگہ نہیں بدلو گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وبا ایسی چیز ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے، پھیل جانے والی چیز کو کہتے ہیں. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلے گی بیماری، لوگوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو تم کیا نہیں کرو گے؟ تم گھروں سے نہیں نکلو گے. یاد کریں ہمیں بھی یہی کہا جا رہا تھا اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ. کیوں؟ اب گھروں میں بند ہو جاؤ
تو کیا گھروں میں مر جاؤ، گھر میں مر جاؤ، وطن میں مر جاؤ، جگہ نہ چھوڑو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا ہے، تمہیں موت سے نہیں ڈرنا۔ اس میں حکم کیا ہے؟ موت سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کا رسول جب حکم دے رہے تو تم نے وہاں نہیں چھوڑنا۔ اس وقت کے انبیاء نے، اس وقت کے لوگوں نے انہیں یہ کہا مگر یہ باز نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سارے کے سارے نکلے۔ آگے ہم پڑھتے ہمیں آیت کے ساتھ پتہ چلے گا، یہاں ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا نہیں تو نے دیکھا طرف ان لوگوں کے، وہ نکلے گھروں سے ان کے، ٹھیک ہے، وہ گھروں سے نکلے۔ اب یہ بیماری، اب مجھے بتائیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے ظاہری، ایک بیماری ہوتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی۔ بیماریاں بھی تو بہت طرح کی ہوتی ہیں نا۔ بیماری دیکھیں، بیماری کون کون سی ہے؟ آج ہمارے پاکستان میں کون سی بیماری، کرونا میں کون سی بیماری تھی؟ جسمانی بیماری، ٹھیک ہے، جسمانی بیماری۔ ایک کون سی بیماری ہوتی ہے؟ معیشت کی بیماری۔ معیشت کی بیماری بھی ہوتی ہے نا، کہ آپ کی معیشت ہی نہیں اٹھ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جائیں مگر سب کے سب وہاں سے نکل جائیں گے، تو اس جگہ کا کیا حال ہوگا؟ آج پاکستان سے سارے کے سارے چلے جائیں، سارا ہمارا اچھا جو بہترین ذہین لوگ ہیں وہ تو باہر چلے جائیں، اور پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ جہاں سے کھاؤ پیو، اپنے گھر میں آگ لگ جائے تو گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہے نا؟ یا اپنے باڈی میں آگ لگ جائے، اپنے باڈی میں کوئی تکلیف آ جائے تو کہیں بھی چلے جاؤ، تکلیف تو آپ کے ساتھ ہی رہے گی نا۔ بس یہ ہمیں سمجھنا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ ان کو جسمانی تکلیف لگائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں بھی لگائی، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک۔ ان کو جب لگی، ان کو یہ نکلے گھروں سے، اور وہ کتنے تھے؟ وا اور ہم وہ کتنے تھے جی؟ الوفن، الف لام فا، الف روٹ ورڈ ہے۔ الف کیا ہوتا ہے؟ یہ جو الف با کا الف ہوتا ہے، الف با کا، ایک تو وہ حروف تہجی کا ایک ورڈ ہو گیا نا، الف ہو گیا۔ دوسرا کیا، اس سے کیا لفظ بنتا ہے؟ الفت، اس سے الفت بھی بنتا ہے، لیلافی قریش، انشاءاللہ وہاں بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ الف کو عربی میں کہتے ہیں ہزار، ہزار۔ اور الوف، یہاں پہ الوف ہے، الوف کا مطلب کئی ہزار، زیادہ ہو گیا، جمع ہو گیا، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ہم وہ الف سے بنا الوف، جمع۔ وہ کیا تھے؟ الوفن، وہ کیا تھے؟ الوفن تھے، کئی ہزار تھے، کئی ہزار لکھ سکتے ہیں ہم، ہزاروں تھے، ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے، یعنی سارے نہیں نکلے، ہزاروں تو نکلے نا، وہ کئی ہزار تھے یا وہ ہزاروں تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، ہزارہ، حذر کا مطلب بچنا، بچنا، ڈرنا، یعنی کسی چیز سے بچ کے نکلنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ڈر لکھیں گے۔ حذر الموت ہم نے سورۃ بقرہ میں شروع میں بھی لکھا تھا، ڈر سے، ڈر سے، الموتی، موت کے، موت کے ڈر سے۔ موت کے ڈر سے کہاں بھاگیں گے؟ اس نے تو آنا ہی آنا ہے نا، وہ چاہے گھر میں بیٹھے آ جائے، چاہے جہاں بھی آ جائے۔ اور ہمارے مسلمان آپ دیکھتے ہیں، ہمیں کرونا بتا کر گیا، وہ جو لوگ جن کا بھروسہ نہیں تھا وہ کہیں کہیں مرتے چلے گئے، پاکستان والے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسے ہی تھے، وہ نہیں مرے۔ جس نے مرنا ہے اس نے وہ جگہ مر جانا ہے۔ موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی موت کے ڈر سے میدان جنگ، تم میدان جنگ میں نہ جاؤ، تم موت کے ڈر سے جہاد نہ کرو، تلوار نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ موت نے تو آنا ہی ہے نا۔ یہاں پہ ہمیں دو حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو اللہ کے موت کے ڈر سے اللہ کے حکم کی انکاری مت کرو، جہاں پہ آنی ہے، اور دوسرا میدان جنگ میں بھی موت آنی، جہاں موت نے آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کیا نہیں تو نے دیکھا طرف ان لوگوں کے، وہ نکلے گھروں سے ان کے، وطن سے ان کے، وہاں اور ہم وہ الوف، وہ کئی ہزار تھے، نکلے کیوں تھے؟ ڈر سے، موت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب انسان جس چیز سے ڈرے، اللہ پر توکل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز میں پھنسا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقولا، فاپس، قولا کہا، پس کہا، روٹ ورڈ قول کا کہتے ہیں قول، قول روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور قول میں سے واو بدل کے الف میں آ جاتا ہے، الف واو یا حروف علت ہے، تو الف جو ہے بدل کے قول سے قال ہو گیا۔ اردو میں زیادہ، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں ورڈ، اس لیے میں اتنا اس کو بتاتی نہیں ہوں۔ تو قول، پس کہا، یا ہم کہیں گے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام جب آئے گا تو ہم فرمایا لکھیں گے، پس فرمایا،
کس کے لیے؟ لا واسطے ہم ان کے، ہم کون ہیں جی؟ وہ جو نکلے تھے، یہ وہی ہیں، واسطے ان کے، فرمایا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس فرمایا واسطے ان کے، وہ جو نکلے تھے بہت، ان کے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ، اللہ نے، پہلے تو ہم اللہ لکھیں گے، بس فرمایا واسطے ان کے اللہ نے کیا فرمایا؟ میم واو تا موت اور واو جمع کے لیے، تم سب مر جاؤ، لیں جی موت جہاں آنی تھی وہاں آ گئی، بس فرمایا بس فرمایا واسطے ان کے اللہ نے تم سب مر جاؤ، اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ امت مسلمہ کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا واقعات بہت کم ہوئے۔ اصحاب کہف کے بعد مر کے اٹھنے کے واقعات بہت کم ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی دنیا تھی اس کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دے کر کہ تم نے مرنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور دوبارہ بھی اللہ وہ اٹھائے گا تمہیں، بار بار زندگی دینا اور اٹھانا اس رب کا کام ہے۔ وہی انا نحن نحیی الموت، وہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں۔ بہت سی دنیا کے لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے؟ پہلے مرنے کو کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہے، جیسے موت کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر آ جائے یا باہر آ جائے، وہ گھر کے اندر سے یا وطن کے اندر سے ڈرے تو وطن کے باہر بھی موت آ گئی۔ تو یہ اللہ نے سب کو سب کے سب فرمایا سب کے سب مر جاؤ، ثم پھر کیا ہوا جی؟ ثم پھر ہا یا حیو، ورڈ ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا نام حیو، زندگی کا، زندہ یہ زندگی کا، ہی سے کیا بنتا ہے؟ حیات، ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ دو یا ہیں، تو اس میں الف واو یا حروف علت ہے، ایک یا گر گیا، اب کیا ہوا؟ حیا آ گیا، دیکھیں حیا، اور اردو کا ورڈ ہوتا ہے احیا، کہتے ہیں فلاں کسی چیز کا احیا کرنا، اسے زندہ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ ثم پھر احیا، زندہ کر دیا، ایک یا گریا ہے، زندہ کر دیا، کس کو؟ ہم ان کو، کس نے؟ اس نے، اللہ تعالیٰ نے، اس نے زندہ کر دیا ان کو، کیا سمجھانے کے لیے؟ موت تمہیں وہاں بھی آ سکتی تھی، موت تمہیں یہاں بھی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو تمہیں موت دے دے، جہاں چاہے موت دے دے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑ جائے، جب کبھی اللہ کو ضرورت پڑ جائے تو لبیک کہنا، بھاگنا مت موت سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے آپ کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ابھی غزوہ بدر کے بدر اور غزوہ اور آنے والی ہے، تو انہیں پہلے یہ سارے قصے سنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا جی؟ بس کہا واسطے ان کے اللہ نے تم مر جاؤ، پھر زندہ کر دیا ان کو، اور کیا ہوا؟ انا بے شک، اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، کیا ہے؟ لا البتہ، البتہ کا مطلب ہوتا ہے لازم، اور زو، والا، والا، اور کس چیز والا ہے؟ فضل، فضل والا ہے اللہ، بڑے فضل، میں نے فضل کا آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سمپل فضل کو فضل لکھیں گے، اور تو کیا ہے؟ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے، کس کے اوپر؟ اعلیٰ، اوپر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ انہیں مار دیتے اور انہیں یہ باتیں نہ سکھاتے، ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے نا، ان کی مثالیں دیکھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے، اعلیٰ، اوپر، الناسی، لوگوں کے اوپر، لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے خالی مومنین پر، تمام لوگوں پر اللہ فضل کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، تو خالی مومنوں کو تو نہیں دیتا، ساری دنیا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کافر بھی، مسلمان بھی، ہندو بھی، سارے بیمار ہوتے ہیں، لیکن سارے صحت بھی آ جاتی ہے، اللہ نے صحت بھی دیتا، اور اس کے علاوہ فضل والا اتنا ہے کہ کفر کے باوجود انہیں ہر چیز عطا کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَكِنَّ، وہاں اور لیکن، وہاں اور لیکن، لیکن نہیں، یہ لیکن ہے، لیکن، لیکنہ، لیکنہ کیا ہے؟ لیکن، یہ ورڈز بھی میں نے آپ کو سکھایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی میں کوشش کر رہی ہوں پوری کی پوری، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے
توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. میں گرامر کے سارے الفاظ اور گرامر بھی کر کے ڈال دوں. بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے، اور لیکن اکثر میں کیا آتا ہے؟ کاف سارا کسر. کسر کسے کہتے ہیں؟ زیادہ کو. کسر بنتا ہے اسے کسر، تو کسر تا لگانے سے بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. اردو کا ورڈ ہے ویسے تو مشکل نہیں ہے، لیکن الف زبر آ جب اس کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب بھی زیادہ ہے، بہت ہے. تو پھر ہم بہت زیادہ تو اس کو نہیں لکھتے، یا تو ہم اکثر کا اکثر ہی لکھ دیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ تر. زیادہ تر. کون زیادہ تر؟ الناسا لوگ، تھوڑے نہیں، زیادہ لوگ. زیادہ تر لوگ وہ کیا ہیں جی؟ لا یشکرون. یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ شکوہ ہے کہ دیکھو میں کتنا فضل والا ہوں، اور انسان کتنا ہے، کیا ہے؟ لا نہیں، یا وہ شین کافرا شکر، واؤن جمع کے لیے نہیں، وہ شکر کرتے، شکر گزاری کرتے یا شکر کرتے. ٹھیک ہے، شکر گزار ہوتے، دونوں طرح ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اکثر زیادہ تر لوگ نہیں وہ شکر گزاری کرتے، نہیں وہ شکر گزار ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمیں بہت سی چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. خیر میں یہ آیت کی تفسیر بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن لفظوں کے ساتھ جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے وہ آپ کو یہاں بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ایک مرنا جسمانی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک مرنا جسمانی ہوتا ہے. ابھی بھی میں نے بات کی تھی یہاں پہ، مگر آپ یہ دیکھیے ایک مرنا جسمانی ہوتا ہے، ایک مرنا ذہنی بھی ہوتا ہے. مرنا ایک مرنا ذہنی ہوتا ہے. ذہنی بیماری، ذہنی موت کون سی ہوتی ہے؟ ذہنی موت یہ کون سی موت ہوتی ہے؟ جو ہم پر آ گئی تھی، جو ابھی بھی آئی ہوئی ہے، غلامی. غلامی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا دی تھی؟ مصر میں غلامی. مصر میں غلام تھے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحرا سینا میں رکھا. پھر ان کو مستی چڑھ گئی، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پہ چھوڑ دیا 40 سال. 40 سال پھر یہ ادھر بیماروں کی طرح اور اس طرح پھر نئی نسل اٹھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو جلا بخشی. پھر انہوں نے آزادی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی جگہ چاہیے، آزادی. آزادی تو تھی ان کے پاس، مگر کیا چاہیے ان کو کوئی ایک وطن چاہیے تھا. تو انہوں نے پھر تو یہ ایک ذہنی آزادی، ذہنی موت کی بھی یہاں بات ہو رہی ہے، جو آج کل ہم سب پر ذہنی موت طاری ہے. انشاءاللہ قرآن کے سفر کے اندر ہم دیکھیں گے کہاں کہاں بنی اسرائیل پر ذہنی موت آئی، کہاں کہاں وہ جسمانی. پہلے انہیں مصر میں جسمانی موت تھی، وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے کیا تھے، اس کا شکار تھے، غلامی کا. اور اس کے بعد یہاں پر، اور اس کے بعد پھر ان کو بہترین وقت ملا. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو زندگی دی پھر دوبارہ ان کے پاس. جب انسان اپنی قوت اور صلاحیت کا استعمال بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غلامی جیسی موت دے دیتے ہیں. غلامی بھی ایک موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ قرآن کو تو بالکل پسند نہیں ہے. اور اب دیکھیں کیا حکم آ رہا ہے، اب یہاں پر مسلمانوں کو حکم آ رہا ہے. یہ آیت سنا کے موت کے ڈر کو ہٹا کر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگلی آیت میں آ رہا ہے اور اب یہاں پہ اب ایک لفظ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب لفظ کیا آ رہا ہے؟ قاف تا لام قتل. یہ ورڈ ہے قتل. ہم سب جانتے ہیں قتل کا مطلب ہوتا ہے جان سے مار دینا. جان سے مار دینا یعنی ختم کر دینا، قتل کا مطلب ہوتا ہے. جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتول. مقتول کہتے ہیں جو مارا جاتا ہے، جو قتل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مقتول. لیکن جو مارتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل. قاتل. بس یہ ہمیں سمجھنا ہے، اس کو اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے. لفظ کیا ہے؟ اب غور سے سمجھے گا، جب بھی قرآن میں قاف تا لام قتل آئے گا تو اس کا مطلب قتل ہی ہے.
مارنا ہی ہے، مگر جب قاف، ایک منٹ، قاف تا اور لام آپس میں کسی وجہ سے بھی الگ ہو جائیں، کیسے ہو جائیں؟ یا تو یہ قاتل الف کے ساتھ ہو جائیں، قاتل، ٹھیک ہے؟ قاتل کیا کرتا ہے؟ وہ مارتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے، سامنے والے کو مار دیتا ہے نا؟ اسی طرح سے کیا آتے ہیں؟ قتال، عربی میں دو ورڈ، قتال۔ اب الف نے کیا کیا ہے یہاں پہ؟ پہلے الف نے قاف اور تا کو جدا کیا، اب الف نے کس کو جمع الگ کر دیا؟ نہیں، اب یہاں پہ لام آئے گا، لام کو الگ کر دیا۔ تو قاتل کا مطلب بھی لڑنا، لڑنے والا، اور قتال کا مطلب بھی لڑنا یا جنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ جنگ کرنا۔ تو آپ کو یہ دونوں ورڈ مختلف طرح سے ملیں گے۔ جب بھی قاف تا لام جڑا ہوا آئے گا تو اس کا مطلب ہے قتل کرنا یا کسی کو مار دینا، اور جب بھی آپ کو یہ ملے گا قاف تا لام الگ الف کے ساتھ یا کسی بھی ورڈ کے ساتھ، آپ کو ملے گا اقتتلوا، اقتتلوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، قاف آیا، ایک تا آیا، اب یہ تا نے اس کو جدا کیا ہے، اقتتلوا، تو اس کا مطلب ہے وہ لڑے، وہ جھگڑے، وہ لڑے، یہ قتل کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب بھی کوئی، یاد رکھیں یہ بات کو، ابھی یہیں پہ یاد رکھیں، میں پھر بھی بار بار سمجھاتی رہوں گی، قتل کا مطلب قتل کرنا، لیکن آپس میں جب یہ الگ ہو جائے کسی بھی ورڈ کے ساتھ تو اس کا مطلب لڑنا یا جنگ کرنا ہو جائے گا۔ قاتل جو ہوتا ہے وہ قتال کرنا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں۔ حکم کیا آ رہا ہے؟ وا اور قاف تا لام قتل روٹ ورڈ ہے، اصل ورڈ یہ ہے، مگر یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ قاتلو، قاف تا سے جدا ہو گیا، اور واو الف کو فعل امر حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، تم جنگ کرو، تم لڑو یا جنگ کرو، دونوں ورڈ آ سکتے ہیں، تم لڑو یا جنگ کرو۔ کس سے جنگ کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے؟ سب سے پہلا اصول فی بیچ، اس کو مٹا دوں، فی بیچ سبیل، راستے میں، سبل کہتے ہیں، سین با اور یا لام، سبیل، اس طرح سے صحیح لکھا ہے، سبیل، راستے میں۔ یہ ہمارا اردو آپ سمجھتے ہیں، سبل کہتے ہیں راستے کو، سبیل راستہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تم لڑو، تم جنگ کرو بیچ راستے میں، کس کے؟ اللہ ہی، اللہ کے۔ یہ حکم آیا ہے مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے کی آیات جو ہیں، پتہ قرآن مختلف طرح سے آیا اور خود بتایا گیا کہاں کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ تو یہاں جب آپ کو میں بتا دوں، جب تک مکہ میں رہے، مکہ میں مسلمان کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال، 13 سال مکہ میں، مگر حکم کیا تھا؟ ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ باندھے رکھو۔ پوری مکی صورتوں میں آپ کو صرف کیا ملے گا؟ صرف اور صرف آپ کو صبر اور اخلاق، اور صبر، شکر، اخلاق اور یہ سب چیزیں ملیں گی، احسان کا معاملہ، سب کچھ۔ لیکن یہاں پر سب کچھ تھا۔ یہاں مدینہ میں آتے ہی کیا ملی ہے جی؟ مدینہ میں آتے ہی مدینہ میں ملی ہے ریاست، ایک ریاست ملی ہے، ایک جگہ ملی ہے۔ تو اب اس جگہ کے اندر آزادی ملی ہے۔ یہاں پہ تم کیا یہاں پہ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اسلام کو، تو اسلام کو اسلام کی شریعت لانے کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تلوار اٹھانی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں کرنے دے گا تو جنگ۔ اب یہاں تو کہتے نہیں جی، دین تو ہمارا دین تو جو ہے وہ مذہب ہی کس کا ہے؟ صرف امن کا ہے، امن کا مذہب۔ انشاءاللہ تعالیٰ جنگ کے طریقے بھی آئیں گے، کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جب جنگ کرو تو کیسے کیسے کرنا ہے، کیا نہیں۔ جنگ برائے جنگ نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ ہوگی۔ جب وہاں پہ اسلام کا دین نافذ ہو جائے گا تو پھر جنگ ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ تو جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں پہ جنگ کی جائے گی۔ تو یہاں پہ حکم آیا تم جنگ کرو بیچ راستے میں اللہ کے، اور کیا کرو؟ وَاعْلَمُوا، وا اور عین لام میم علم، وا اور عین لام میم علم، اور واو الف جمع کے لیے تم جان لو، واو الف جمع کے لیے تم، علم جان لو، تم جان لو، وَاعْلَمُوا تم جان لو، کیا جاننا ہے؟
انا کے بے شک جب زبر کے ساتھ زبر اوپر آتی ہے، انا آتا ہے تو خالی بے شک ہوتا ہے، اور جب انا کے بے شک اللہ اللہ کیا ہے جی اللہ، سمیع، سین میم عین سمع، سننا، اور یا بھی اس میں آیا خوب سننے والا ہے، خوب سماعت رکھتا ہے، خوب سننے والا ہے، اور کیا ہے جی علیم، عین لام میم علم، اور یاس میں آتا ہے خوب علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو کیا ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں کہ بے شک جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اسے تمہارے دلوں کی نیت بھی وہ سنتا ہے اور دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، کون اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہے، کون نہیں لڑنا چاہتا، اور کون کس نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ سب کچھ سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قصہ سنا کر جہاد سے فرار کیا بتایا گیا ہے کہ جو ہے تقدیر، ہم سب کو پتہ ہے تقدیر موت، نہ انسان تقدیر سے بچ سکتا ہے نہ موت سے بچ سکتا ہے، اگر تقدیر میں موت ہے تو پھر بچا جا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر جہاد یا کوشش، جہاد کو بھی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں، جہاد جو ہے ایک کوشش ہوتی ہے، جہاد کا مطلب جہاد کا ہوتا ہے، یہاں آیا نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتی کوشش کرنا، لیکن یہاں جہاد خاص جہاد جو تلوار والا جہاد ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جہاد کرنا، جہاد سے فرار، جہاد سے فرار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر اور موت کا انکار، تو چاہے وہ بیماری کا جہاد ہو، چاہے وہ معیشت کا جہاد ہو، چاہے وہ تلوار کا جہاد ہو، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرنا، کیونکہ موت اور پلس رزق یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اپنے پاس، جہاں ہے اسی نے دینے، کوئی کسی بھاگنے سے یا کہیں سے یا ایک جگہ سے ہٹنے سے کس سے وہ چیز نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اب آ رہی ہے آیت، آ رہی ہے آیات آئیں گی انفاق فی سبیل اللہ، انفاق، انفاق کی آیات کہتے ہیں، انفاق کسے کہتے ہیں، نون فا قاف نفق، ہم نے سورت فاتحہ میں بھی آپ کو یہ بلکہ نہیں سورت فاتحہ میں نہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا، نفق کا مطلب اسی سے منافقت بنتا ہے، لیکن یہاں پہ کس کے لیے آ رہا ہے، خرچ کرنا، خرچ کرنا، اب خرچ کرنا، کیا خرچ کرنا، کس چیز کے خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مال ہوتا ہے، مال ایک ہوتا ہے غیر مال، غیر مال، مال کون سا ہوتا ہے، نظر آنے والا، نظر آنے والا، ہم سب جانتے ہیں جو بینکوں میں پڑا ہوتا ہے، مال دولت، ٹھیک ہے، اولادیں، آپ کا گھر بار، سب کچھ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں، وہ مال ہے، اور نہ نظر آنے والا غیر مال، جو نہ نظر آئے، ٹھیک ہے، وہ کون سا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا وقت، علم، ٹھیک ہے، ہماری صلاحیت، ہماری زندگی بھی نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن خیر چلے زندگی اپنے نظر آنے میں، ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، آپ کی خدمت ہے اس میں آپ وقت آ جاتا ہے، علم، صلاحیت، صحت، تندرستی، سب چیزیں جو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں سب کیا ہیں، سب کی سب نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، خرچ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جو جس چیز کا خرچ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، جب جہاد کرنا ہے تو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کیا صرف تلوار ہاتھ میں لے کے، تلوار کس سے آئے گی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے نہ نظر آنے والی چیز ہوئے گی آپ کا وقت، آپ کا علم، آپ کو تلوار چلانی آئے، آپ کو یہ سارے کام آئے، آپ کو ہتھیار چلانا آتا ہو، یہ ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ چیزیں جمع کرنا، جیسے کہ فوج، میں یہاں پہ لکھتی ہوں، اس وقت بھی کیا تھا، جو فوجی تھا، فوجی اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، فوج جو ہوتا ہے یا فوجی میں جو آدمی ہوتے ہیں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے، کھانا پہلے چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تلوار چاہیے ہوتی ہے، مطلب کہ اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے گھوڑے، اس وقت گھوڑے چاہیے ہوتے تھے، گھوڑوں کا بھی کھانا چاہیے ہوتا تھا، جیسے آج اس میں ہے ہمارے
جہاز ہیں ہمارے، وہ جو لڑاکا جہاز کہہ لیں یا جیٹ جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کی کیا ہیں، توپیں کہہ لیں، گنز کہہ لیں، ان کا آگے سے جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سارا ایسے تو نہیں آ جائے گا نا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے مال. اور مال بھی کون سا جی؟ آپ کا پیسہ، منی. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہاں پہ اب ہم آگے سارا اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اگر ہم دیکھیں نا مدینہ کے حالات کیا تھے جب یہ والے معاملات ہو رہے تھے. بھوک، بھوک، اس قدر بھوک تھی، اس قدر برے حالات تھے. اور اس حالات میں پھر جنگ کا اوپر آ جانا، اور جنگ کا آنا، اور پھر جنگ کے لیے بہت کچھ لینا. تو لوگوں کو اس طرف لے کر آنا کہ کیا چاہیے، اپنے پیسے میں سے نکالو. اس وقت کے مہاجرین کا تو حال ہی برا تھا. مہاجرین میں چند لوگ تھے جو کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شروع سے ہی بہترین تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ. لیکن جو تھے نا انصار، یہ تو ان کی تو اپنی جگہ تھی، زمین تھی، سرداریاں تھیں ان کے پاس. تو پھر ان کو زیادہ یہ بات کی جو کہی گئی کہ تم خرچ کرو. تو یہ خرچ کی اب بہت سی آئیں گی. خرچ کیسے کرنا ہے، کس پہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، وہ ساری آیات بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اس آیت پر یہود نے کیا کہا تھا؟ یہود نے کہا تھا ان کا اللہ کیسا ہے، ان سے قرض مانگتا ہے. ٹھیک ہے. قرض کی آیت آ رہی ہے نا. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دیکھیں آیت میں کیا ہے. من ذا الذی، من کون، اللہ تعالیٰ کا کوشچن ہے. کون، ذا ہے، من ذا آ رہا ہے، من ذا کون ہے جو ہم خود لکھیں گے. یہ میرے مارکر چینج کرنے والے ہو رہے ہیں سارے کے سارے. کون ہے جو، وہ کیا کرتا ہے، الذی وہ جو، کون ایسا ہے، الذی وہ جو، وہ جو آ ہی گیا، اس جو کو رہنے دے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو، وہ کیا کرے، یا وہ قاف رازا قرض. قرض ہم کو سب پتہ عربی میں دین، دین بھی کہتے ہیں قرض کو، اور قرض بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہ قرض دے. ٹھیک ہے. یا وہ کے لیے قرض آئے گا، جو وہ قرض دے. کس کو قرض دینا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں قرض ہمارے ہاں تو پسندیدہ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جو قرض دیا جائے پھر اسے دوبارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے. مگر یہاں قرض کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. اور اللہ جو کہتا ہے مجھے تم 1 2 میں 10 کر کے واپس کرتا ہوں، ہے نا، میں 70 کر کے واپس کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو. تو یہ آیت جب آئی تھی تو یہود نے کہا تھا کہ کیسا دین ہے اور کیسا ان کا اللہ ہے کہ ان سے قرض مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرض بھی کیسا، قرضن، کیا ہے جی، قرضن حسنن، حسین والا. دیکھیں الف آئے گا ساتھ. ایک قرض حسنن کے لیے. حسن کیا ہوتا ہے؟ ہم حسن کو حسین کہتے ہیں نا، اچھا، اچھا، بہترین. اس قرض میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا مال، سب سے پہلے ہم مال کہا جا رہا ہے. جان تو جائے گی، جان کو بچانے کے لیے قرض مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی دین کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کو بچا، پہلے دین، سب سے پہلے دین آتا ہے، دین کو بچانے کے لیے. اور دین کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا، پھر اس کے بعد آپ کا وطن. تو یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کے لیے کیا چاہیے؟ مال. پہلے مال، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. جان اور مال، جان بھی اس میں خطرے میں. تو ایک قرض بہترین، اسے کہتے ہیں قرض حسنہ، بہترین والا قرض. اللہ تعالیٰ کو وہ کسے کہتے ہیں قرض؟ وہ ایسا مال جس کو دینے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. وہ کیا کرے گا؟ واپس، یا وہ پس وہ کیا کرے گا؟ اب اس لفظ کو آگے دیکھیں. بار بار مجھے پین چینج کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ سارے کے سارے پین اپنی انک کم کر چکے ہیں. واپس، یا وہ آگے کیا رہے، ضاد
عین فا ضاف روٹ ورڈ ہے. ہم ضاد سے ضعیف پڑھتے ہیں نا, ضاد سے ضعیف. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جب یا کے ساتھ آ جاتا ہے نا ضعیف تو کمزور, کمزور, ضعف کمزور. لیکن یہ کیا ہے, ہم لکھتے ہیں اضافہ. تو یہاں پہ کیا رہا, غور کریں اس لفظ کو, فا پس ضاد پہ ہمارا ضاد کا الف آ رہا ہے, ضاد پہ کھڑا زبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, عین آ رہا ہے, فا آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, اضافہ. تو اس سے کیا بنتا ہے, پس وہ, میں اس طرح مٹاؤں پھر آپ کو دکھاؤں لفظ کو لکھ کر, فا پس یا وہ یعنی اللہ تعالی, ضاد کے اوپر کھڑا زبر آ گیا اضافہ کے ساتھ, اضافہ, اور عین فا. تو وہ کیا کر دے گا, وہ اضافہ کر دے گا, مطلب اضافہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم. اضافہ کا مطلب بڑھا دینا, وہ بڑھا دے گا. کس کو, ہو, اس کو. ہو کی ضمیر اس قرض کی طرف, اس مال کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. عام دنیا میں تم کسی کو قرض دو گے تو اتنا نہیں لینا پڑے گا نا, وہ تو زیادہ نہیں لیں گے, سود ہو جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ اضافہ کر دے گا اس میں, ٹھیک ہے, وہ بڑھا دے گا اس کو. کتنا بڑھا دے, کس کے لیے بڑھائے گا, پہلے دیکھیں بڑھائے گا کس کے لیے. وہ بڑھا دے گا اس کو لا واسطے ہو, اس کے, کس کے, جو دے رہا ہے, دینے والے کو. یہ ہو کی ضمیر دینے والے کی طرف جا رہی ہے. اضافے کے ساتھ جو ہو آ رہا ہے وہ قرضے کو کے لیے آ رہا ہے, اور واسطے اس کے جو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بڑھا دے گا, پس وہ بڑھا دے گا اس کو واسطے اس کے. کتنا بڑھانا, اضعافن. اب یہ بھی میں نے اضافہ کہا تھا, اضعافن بڑھانا. اسے کہیں گے خوب بڑھانا, خوب بڑھانا. اضعافن آ رہا نا, خوب بڑھانا. کتنا بڑھانا, کا افسارہ کسر ابھی ہم نے پڑھا تھا, اور اکثر اب یہاں پہ یا آ گیا, کثیر. تو گولتا کثیرتن بہت زیادہ, یا ایک ڈگری بڑھ گیا نا, بہت زیادہ, کثرت سے. اب کثرت مشکل ورڈ ہو جاتا ہے آج کی نسل کے لیے نا, کثرت سے مطلب بہت زیادہ. تو کیا کہا فرمایا جا رہا ہے, بس وہ بڑھا دے گا اس کو, اس قرض کو واسطے ہو اس کے جو قرض دے رہا ہے, اضعافن کثیرتن خوب بڑھا دینا, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. کیوں, اب اس کی وجہ, کیوں بڑھائے گا, کیسے بڑھائے گا, کیونکہ وا اور اللہ, اللہ اللہ ہی ہے, اور وہ اللہ ہی ہے. کیا کرتا ہے وہ, یقبض, یا وہ قاف با زا قبض, قبض ہو جاتی ہے ہمیں. ایک وہ قبض ہوتی ہے جو بیماری ہوتی ہے. تو اب ہاں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قبض کا مطلب کیا ہے. قبض روٹ ورڈ بھی ہے, اور قبض کہتے ہیں مٹھی کو, مٹھی کو قبض کہتے ہیں. یہ جو ہم مٹھی بند کرتے ہیں نا, اس کو قبض کہتے ہیں. تو وہ قبض کر لیتا ہے, اس سے بنتا ہے قبضہ. جو لفظ قبضہ ہے وہ اسی سے بنتا ہے. تو قبضہ کرنا کیا ہوتا ہے, تنگ کر دینا. کسی کو جب مٹھی میں بند کر لیں گے, آپ تتلی لیں, تتلی کو مٹھی میں بند کریں تو کیا ہوگا, وہ بند ہو گئی, تنگ ہوگی, اس کے لیے جگہ تنگ ہوگی. تو یہاں اس کا تنگی بھی مطلب بنتا ہے. وہ قبض کر لیتا ہے, اللہ وہ قبض کر لیتا ہے, وہ تنگ کر دیتا ہے. یہاں پہ کیا آئے گا, وہ تنگ کر دیتا ہے, وہ قبضے میں لے لیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے. کس کو, سب جانتے ہیں رزق کی بات ہو رہی ہے. اسی رزق کو وہی تو بڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ تنگ کر دیتا ہے, اور وہی کیا کرتا ہے, پھر دوبارہ آ رہا ہے. اور اللہ آگے دیکھیں, اللہ کے ساتھ کیا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے آگے وا آ رہا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اور یہاں لکھ لیتے ہیں, پھر آگے لفظ دیکھ لیتے ہیں. اور آگے ورڈ کیا ہے, یبسطو, یا وہ با یہاں پہ آ رہا ہے سواد کے ساتھ, اس کے پہ سین بھی چھوٹا سا لکھا ہوا آ رہا ہے, اور تو آ رہا ہے. یا وہ روٹ ورڈ کیا ہے, یہ سین ہے, سواد نہیں ہے. با سین تا بسط, اس کا روٹ ورڈ ہے. باسط ایک نام بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور نام بھی رکھا جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے. بسط کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھیلانا, ٹھیک ہے, پھیلانا, فراخ کرنا.
پھیلانا، فراخ کرنا، بڑھانا. ٹھیک ہے، تو یبسطو سین پڑھا جائے گا، یبسطو وہ بڑھاتا ہے، وہ فراخ کرتا ہے، وہ فراخ کر دیتا ہے یا وہ بڑھا دیتا ہے یا پھیلا دیتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ رزق پہ. ٹھیک ہے، وہ پھیلا دیتا ہے. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رزق کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وہی تو رزق کو پھیلاتا ہے، وہی تو تنگ کرتا ہے، اسی کے تو ہاتھ میں تمہارا رزق ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بارے میں بتایا. دو چیزیں، ایک موت اور ایک رزق پلس رزق. یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت کے ڈر سے بھاگنا مت، موت جہاں آئے جائے گی. اور رزق کے ڈر سے کہ رزق کم زیادہ ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں دینے سے، قرض حسنہ دینے سے تنگ مت ہو جانا. تم اس کو قرض حسنہ دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، کیونکہ رزق اس کے اختیار میں ہے اور وہ اس رزق کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا بھی دیتا ہے، کم بھی کر دیتا ہے. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ، اور یاد رکھیں، جو ایک تو یہ مال ہے، آپ کی صحت، آپ اللہ تعالیٰ کے نام لگائیں، آپ کی صحت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کا علم، آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، علم بڑھتا چلا جائے گا. آپ کا وقت، جو بھی چیز اللہ کے راہ میں جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بڑھ کر آئے گی واپس. اللہ تعالیٰ کسی کا قرض تو رکھتا ہی نہیں نا، فوراً واپس عطا دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں پھر مال کیسے واپس نہیں آئے گا، یہ یقین دہانی ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی تو تنگ کرتا ہے اور وہی کھول دیتا ہے، مطلب فراخ کرتا ہے. اور پھر دوبارہ الہی، الہ طرف، یہ الہ ہے جو یہاں چھوٹے اس میں آ گیا ہے، طرف ہی اسی کے، ہی کی زمین اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اور طرف اسی کے، کس کے جی؟ اللہ کے. تا تم، را جیم عین رجا روٹ ورڈ ہے. رجا کا مطلب پلٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون آتا ہے، یہ وہی رجا ہے، اور واؤن جمع کے لیے. تم پلٹنے والے ہو، پھر اسی کی طرف ہی جانا ہے. تو پھر موت سے کیا ڈرنا، پھر رزق کو کیا سنبھال کر رکھنا. اس رب، زندگی ہمارا رزق ہے، اللہ نے وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، زندگی بھی رزق ہے، صحت بھی، صلاحیت بھی، علم بھی، مال بھی، ہر چیز اس کا رزق ہے، اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے. ٹھیک ہے، تو پلٹنے والے ہو بھی آ سکتا ہے، یا لوٹنے والے ہو، یا تمہیں لوٹنا ہے، دونوں طرح آ سکتا ہے. تو ہم اسے با محاورہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، اور یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں کیا سوال کرے؟ کون ہے جو کوشچن مارک ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو ہم سب سے جب قرآن میں سوال ہوا کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ یس، لبیک، ہم ہیں، ہم دیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں دیں گی، ہماری اولادیں دیں گی، اللہ کو قرض بھی دیں گی، جان، مال، علم، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کو قرض دیں گے. اسی کا تو ہے، اسی کو دیں گے، اسی کا ہے، اسی کو لوٹائیں گے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ بہترین قرض، بس وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا کے، بہت زیادہ گنا بڑھا کر دے دے گا، اور اللہ ہی بند کرتا ہے اور اللہ ہی کھولتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور یہ آج ہمارا شروع ہو کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ کل ہم انشاءاللہ تعالی 246 نمبر آیت ہے، جو کہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ غزوہ بدر بنی اسرائیل کا ہے، جو کہ ان کے نبی کے جانے کے بعد ہوا. ہمارا غزوہ بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہوا، جبکہ ان کو 40 سال کی سزا ہوئی، اس کے بعد ہوا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو باقاعدہ سارا کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعاني، والنظر في أجائبي، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت
وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين ثم آمين يا رب العالمين.